اب یہ نشانیاں میں نے اور آپ نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنی ہیں کہ کیا صغیرہ گناہ کرتے وقت بھی میرا دل بے چین ہوتا ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، میرا وہ گناہ مجھے اللہ کے سامنے رونے پہ مجبور کرتا ہے، میرا وہ گناہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف مجھے لے کے آتا ہے، یا میرا گناہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، سارے لوگ کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، سارے لوگ ہی ایسے ہیں، میں بھی کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مومن کی شان یہ بیان فرمایا کہ مومن جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور وہ فوراً سے پہلے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ اللہ میں تو کمزور انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، غلطی کر کے کرتا نہیں بلکہ اللہ کے حضور التجائیں کرتا ہے، اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے پاک کر دے۔ جیسے انبیاء نے بھی رب کے حضور دعائیں کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ یہ خطا ہونا انسان کا اپنے اوپر خود ظلم ہے، اللہ تو ظالم نہیں ہے، لہذا اللہ اگر تو نے اس گناہ سے پاک نہ کیا اس دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے۔ تمام انبیاء کی دعائیں بھی ہمیں یہی تلقین کرتی ہیں کہ جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مومن کی شان بیان فرمائی ہے کہ ایک گناہ ہوا، ایک نقطہ لگا، وہ اگلا گناہ نہیں کرتا، اگلا نقطہ دل پہ نہیں لگنے دیتا، فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، آپ متقی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے مقرب ترین انسانوں میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں، پھر گناہ سے خود کو بھی بچانا ہے اور گناہ کے اوپر لوگوں کی مدد بھی نہیں کرنی۔ آج دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس مجلس میں دعوت دی جا رہی ہے وہاں شراب بھی پی جائے گی، لیکن اس کے باوجود میں وہاں پہ جاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے جس مجلس میں مجھے بلایا جا رہا ہے وہاں ڈھول ڈھمکا بھی بجایا جائے گا، اس کے باوجود پتہ ہونے کے باوجود میں پھر بھی وہاں جاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مجھے دعوت دے رہا ہے اس کی کمائی حرام کی ہے، اس کی کمائی جوے کی ہے، اس کی کمائی جو ہے رشوت کی ہے، اس کی کمائی سودی ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کے گھر میں چلا جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا الحاکمین کے قرآن کا میں انکار کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا نہ گناہ کرنا ہے اور نہ گناہ کے معاملے میں تعاون کرنا ہے۔ گناہ کی دل میں نفرت ہونی چاہیے، نیکی کی دل میں محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ظلم کر رہا ہے والعدوان، فرمایا کہ خود بھی ظلم نہیں کرنا، لیکن آپ کے سامنے اگر کوئی ظلم کر رہا ہے آپ اسے نہیں روکتے، آپ روک سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں روکتے، تو بھائیو عند اللہ آپ جواب دیں ہیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ آپ کے سامنے مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور آپ روک بھی سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی تھی، اتنا اختیار دیا تھا کہ آپ اس کا ہاتھ روک کے، لیکن آپ نے نہیں روکا کہ بھئی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے اوپر تو ظلم نہیں کر رہا۔ آج اسی سوچ کی وجہ سے دیکھیں پوری دنیا کے اندر اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہر ملک یہ سمجھ رہا ہے، ہر مسلمان میرے اوپر تو کچھ نہیں ہو رہا۔ کتنے سالوں سے کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کتنے مہینوں سے فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کتنے عرصے دراز سے یہود و نصارہ جو ہے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں نیکی ہے، نہ نیکی کی محبت ہے، نہ ہمارے دلوں میں خوف جو ہے گناہ کی نفرت ہے، نہ اللہ کا خوف ہے۔ گناہ کرنے کے باوجود کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر نیکی کا موقع ہم سے ضائع ہو گیا ہے کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا لوگوں نہ گناہ کرنا ہے نہ گناہ کی طرف لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے کسی کو خیر کی دعوت دی، اچھائی کی دعوت دی، اچھی بات بتائی اور اس نے عمل کیا، فرمایا جتنا اجر اللہ عمل کرنے والے کو دے گا بتانے والے کو اتنا ہی اجر دے گا، اور دونوں کے اجر میں سے ایک رتی برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے کسی کو برائی دی، برائی بتائی، برائی کی طرف آپ نے کسی کی نشاندہی کی، جیسے آج ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، خود بھی فحاشی دیکھتے ہیں،
اپنے دوستوں کو بھی فحاشی جو ہے اس کی طرف انہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی تم فلاں ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہو، فلاں جگہ سے برائی دیکھ سکتے ہو، میرا اتنی لڑکیوں سے رابطہ ہے، تم بھی فلاں جگہ سے نمبر حاصل کر سکتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ وہ برائی ہے کہ اگر انسان مر بھی گیا ہے، جب تک وہ برائی جس کی طرف میں نے لوگوں کو نشاندہی کی ہے، جب تک وہ برائی چلتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی اس برائی کا میرے اوپر وبال پڑتا رہے گا۔ بھائیو، لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں لا رہا، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ عرش الہی تک ہماری دعائیں نہیں جا رہی، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں۔ اور بھائیو، کہاں سے آنی ہے کہ آج خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گناہ کی طرف جو ہے دعوت دے رہے ہیں، قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ نے تجھے کہا ہے کہ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، پھر اپنا اندر بھی پاک کرنا ہوگا، اپنا ظاہر بھی پاک کرنا ہوگا، خود بھی نیک بننا ہوگا، خود بھی متقی بننا ہوگا، اور ان دونوں چیزوں کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دینی ہوگی کہ بھائیو نیک بن جاؤ، بہنوں نیک بن جاؤ، دوستوں نیک بن جاؤ، اپنے اندر تقوی لے آؤ۔ اگر ہم یہ بیڑا اٹھائیں گے بھائیو، حقیقی معنوں میں اندرونی سکون بھی ملے گا۔ پھر محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو مومن کی نشانی بتائی ہے کہ مومن کون ہے؟ جس کی نیکی اسے خوش کر دے، اسے اطمینان دے دے، اسے سکون دے دے، وہ مومن ہے۔ اور وہ مومن ہے جس کی بدی، جس کی غلطی جو ہے اسے بے چین بے قرار کر دے۔ تو لہذا دوسروں پہ فتوے لگانا چھوڑ دیں، وہ جہنمی، وہ جہنمی، وہ ایسا، وہ ایسا۔ اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ بندے بتا تو کیا کر کے آیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے خود نیک بننا ہے، سب سے پہلے میں نے خود اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف میں نے اپنے دل میں لے کے آنا ہے، خود اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، خود اپنے آپ کو ظلم کرنے سے اپنے ہاتھ کو، اپنے رویے کو، اپنی زبان کو روکنا ہے۔ پھر جا کے بھائیو اس کے اثرات میرے گھر کے اندر بھی ہوں گے، میری مجلس کے اندر بھی ہوں گے، میرے دوست احباب کے اندر بھی ہوں گے، اور پھر ان اثرات کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے صحیح معنوں میں امن کا گہوارہ بنے گا۔ تو آئیں رب کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نیک اور متقی بننے کی توفیق دے دے، اور اللہ ہمیں گناہ اور ظلم کرنے سے محفوظ کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔